د روژې د مبارکې میاشتې له 20 نیټې څخه صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو جنگ بندی کی غیر مشروط پیشکش، اسے ایمبیسیڈر رابن ریفل ایک مثالی اقدام قرار دیتی ہیں جو پاکستان میں سفارتی خدمات انجام دے چکی ہیں اور ٹریک 2 ڈپلومیسی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں تمام فریق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ذاتی طور پر صدر غنی کی طالبان کو پیشکش سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، لیکن ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ طالبان امن قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے دیگر معاملات کے علاوہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں پر بھی بات چیت کی تھی۔ امریکی حکومت کی ایک اعلیٰ عہدیدار لیزا کرٹس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں افغان حکومت کی مدد کرے، لیکن کچھ تجزیہ کار اسے پاکستان کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اس امن عمل کو آگے بڑھانے میں بھی ایک ایکٹیو پارٹنر کے طور پر کام کرے گا۔ گزشتہ ہفتے کابل میں افغان علماء کا ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا اور افغان حکومت اور طالبان دونوں پر جنگ بند کرنے اور مذاکرات کرنے پر زور دیا تھا۔ گزشتہ ماہ پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء دین کا 100 فریقی اجلاس ہوا تھا اور آئندہ ماہ سعودی عرب بھی عالمی سطح پر علماء کی ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اس طرح کے اجلاس کتنے کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ علماء کی جانب سے یہ فتوے طالبان فوجی کمانڈروں کے رویے پر کوئی اہم اثر ڈالیں گے یا ان پر کوئی اثر پڑے گا جو لڑائی کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اثرات جنگ میں کوئی اہم تبدیلی لائیں گے۔ افغانستان میں مقامی سطح پر امن کے لیے احتجاجی دھرنے سے شروع ہونے والی تحریک میں اب تیزی آ رہی ہے اور یہ ملک کے باقی صوبوں میں بھی پھیل رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امن کی ان کوششوں سے طالبان، افغان حکومت اور بین الاقوامی کمیونٹی کو ایک سنجیدہ پیغام جاتا ہے کہ لوگ اب برسوں سے جاری جنگ سے عاجز آ چکے ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔